سر فخر سے بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو وعدے آپ سے کیے گئے ان کی تکمیل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تمام وعدے جو کیے گئے تھے وہ اللہ کے فضل سے پورے ہوئے ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ یہاں سے کامیاب ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جو مسائل حل ہو رہے ہیں. آج ایک بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ جو ملک دشمن عناصر تھے جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے, جنہوں نے ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا, اور اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. ہم بھی سیاسی لوگ ہیں, ہم بھی اختلاف کرنا جانتے ہیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہ کے ہوتا ہے. سیاسی جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے, بات چیت کے ساتھ ہوتا ہے. جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, آج 25 جو مجرمان تھے ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے. یہ جو سیاسی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہوئی ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی شہداء کی بے حرمتی نہیں کی گئی تھی, کیونکہ یہ ملک پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے. مگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی جس نے اس ملک میں یہ روایت ڈالی تشدد کی سیاست کی, جس نے اس ملک میں روایت ڈالی کہ ایک دوسرے کو برداشت مت کرو, تشدد کا رستہ اختیار کرو, توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کا رستہ اختیار کرو, سیاست میں تقسیم ڈالی, نفرت ڈالی, اور جو اپنے کرتوت تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس ہو, وہ اربوں روپے کی گھڑیوں کی چوری ہو. ایک طرف کرپشن ہو رہی تھی اور دوسری طرف اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے. IMF کو کہتے تھے کہ پاکستان کو امداد مت دو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں 8.8 ارب ڈالر پہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی جو 32% تھی وہ 4% پہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شرح سود نیچے جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی اور تیزی ہے اس میں؟ الحمدللہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے بھرپور محنت کی, مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر سپاہ سالار جنرل عاصم منیب وہ بھی بھرپور کاوشیں نہ کرتے, اور جو دوست ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا اس میں ان کا بھرپور کردار رہا ہے. تو یہ جنہوں نے ملک دشمنی کی اور 9 مئی کے حملے کیے, جو سیاسی دہشت گرد ہیں, سیاست کا لبادہ اوڑھ کے جنہوں نے دہشت گردی کی, آج وہ کیفر کردار تک پہنچے. اور یہ بات واضح ہو چکی کہ 9 مئی جب شہداء کی بے حرمتی کی گئی, جنہوں نے خون بہا دیا اپنا, جنہوں نے ملک کی خاطر ملک پہ جان وار دی, جن کے بچے یتیم ہو گئے, جو ملک کے لیے سب سے بڑی قربانی دے گئے, جو سرحدوں پہ کے محافظ تھے, ان کی یادگاروں کو مسمار کر کے تو ایک تحریک انتشار نے کیا پیغام دیا کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہیں. اور اس کا ماسٹر مائنڈ آج واضح ہو گیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھا اور منصوبہ ساز اس کے تمام ساتھی تھے. یہ 25 لوگوں کو آج سزا ہوئی ہے. یہ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے, کیونکہ 9 مئی کا انصاف تلاش کرتے کرتے شہداء کے ورثاء اور جو فوجی تنصیبات کا جلاؤ گھراؤ کیا گیا اس میں جو لوگ زخمی ہوئے, جن لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ملک کی ساکھ کو خراب کیا گیا, وہ انصاف تلاش کر رہے تھے. آج انصاف ملا ہے اور اس میں کوئی نہیں بچے گا. جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا, یہ 25 لوگوں کے علاوہ جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی عوام میں ہماری مقبولیت آ کے دیکھو کوٹ لکھپت کے علاقے میں
یہاں پہ ہمارے متوالے بیٹھے ہیں جو مسلم لیگ نون کے شیر ہیں، جنہوں نے الیکشن میں یہ ثابت کیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا اور قلعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قلعہ رہے گا۔ اور ہم یہ جو ملک دشمنی ہے، یہ جو ملک کی دفاع کو کمزور کرنے کی ان کی سازش تھی، 9 مئی ایک سیاہ دن تھا، ایک سانحہ تھا جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جس کی پلاننگ کی اور جس کا وہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو آج جو انصاف ملا، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے، اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں اس خوشی کے دن پہ، اور انشاءاللہ تہیہ کرتے ہو کہ پاکستان کا ہم دفاع کریں گے پاکستان کے حق میں، پاکستان کے مفاد میں جو فیصلہ۔ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں جس محبت کا آپ نے اظہار کیا، جو آپ نے شاندار استقبال کیا۔ الیکشن یاد آ گئے کیونکہ الیکشن میں بھی آپ ایسے ہی شاندار استقبال کرتے ہوتے تھے، تو پہلے اپنے لیے تالیاں بجائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے اور میرے بھائی اسد علی کھوکھر صاحب نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکمیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج جو یہاں پہ افتتاح کیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور ریکارڈ ترقی یافتہ کاموں کا آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دونوں بھائی خوشی غمی میں، اچھے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے الیکشن میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری خاطر آپ نکلے گھروں سے، آپ نے ووٹ ڈالے بھی، باقی لوگوں کو بھی نکالا ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ نے ووٹوں کا پہرا بھی دیا، تو یہ ہم احسان بھولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں لوگ جانتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم جس نے احسان کیا اس کا احسان ساری عمر یاد رکھتے ہیں اور بھائیوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ملک صاحب کے پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیچھے جو نالا گزرتا ہے یہ کور ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ توڑ آگے ڈرین تک جائے گا، اور یہ آپ کو علاقے کی تقدیر بدلتی ہوئی یہاں پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دونوں بھائی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ وعدوں کی تکمیل وہ شروع ہو چکی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز رپورٹ ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، تو ان مسئلوں کے حل کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو افتتاح کیا ہے یہ کئی افتتاحوں میں سے پہلا افتتاح ہے، اور یہ وعدے کی تکمیل ہے، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو زبان کا پکا اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پارٹی نے کال دی، جب بھی آپ کو پکارا گیا، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، بہادری سے، دلیری سے۔ تو یہ شیروں کی پارٹی ہے، اور شیر دلیری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی شیر ہیں، ہمارا نشان بھی شیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ جو دلیری ہوتی ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہ جو ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، جیسے جیسے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے دوست ممالک کی طرف سے ملک کے اندر ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اربوں ڈالر کی، یہ جو ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے یہ اس دور میں کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے
وہ عوام کا درد رکھتی ہے، اور نہ صرف عوام کا درد رکھتی ہے، عوام کے مسائل کو وہ سمجھتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے حکومت، اور پاکستان کے مسائل ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے دور میں حل ہوئے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف کے دور میں یہ حل ہوں گے، اس پہ یقین ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مہنگائی میں کمی ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے، جو پاکستان کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہے، یہ ریکارڈ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ کبھی 1,00,000 پوائنٹ اس نے کراس نہیں کیے تھے، کبھی اتنی تیزی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں نہیں آئی تھی۔ یہ تاریخ بنی ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج وہ روزانہ نئے ریکارڈ توڑتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اس لیے روز بروز ریکارڈ بن رہے ہیں کیونکہ سرمایہ کاروں کو، تاجروں کو، دکانداروں کو، بزنس کرنے والوں کو یہ اعتماد ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، وہ حکومت گھڑی چوری میں ملوث نہیں، وہ حکومت 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ملوث نہیں۔ جس نے چوری کی تھی وہ آج بھگت رہا ہے، اور پھر بھی ملک دشمنی سے باز نہیں آتا۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کس نے بنایا؟ ایٹمی دھماکے کس نے کیے تھے؟ ایٹمی دھماکے اس ملک میں کس نے کیے تھے؟ ہمیشہ کس کے دور میں ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے اور مہنگائی نیچے جاتی ہے؟ تو کیا اب جو مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مسلم لیگ نون کے اوپر کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں اللہ نے نوازا ہے ہمیں کہ عوام کی مشکلات، عوام کے مسائل ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں حل ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک دور تھا کہ 32% مہنگائی تھی پچھلے سال، اور اس سال وہ 4% پہ رہ گئی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے جائے گی۔ وہ جو ملک دشمن جماعت ہے